ہانو بلاج بہت کے گھر کے صحن میں کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ اس کی پرورش بھی اسی گھرانے میں ہوئی تھی۔ سردار کے گھر کی خواتین اس سے پردہ نہ کرتی تھیں، لیکن وہ اب 20 برس کا نوجوان ہو چکا تھا، تب بھی سوائے اشر ضرورت اسے گھر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب گھر کی خواتین کو باہر سے کچھ منگوانا ہوتا یا کوئی بات کہنی ہوتی تو اس سے دروازے کے پیچھے سے کلام کر سکتی تھی۔ ایک روز انتہائی بوریت کے عالم میں جب کہ سردار کسی دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا، مشال نے دروازے پر کسی کی آواز سنی اور دوڑی ہوئی دروازے پر پہنچی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ہانو کی آواز ہے۔ اس نے پوچھا، ہانو کیا بات ہے؟ سردار صاحب کہہ گئے تھے کہ وہ اپنے کسی دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں اور 2 روز بعد آئیں گے۔ گھر میں بتاؤ ٹھیک ہے ہانو؟ میں بڑی بیگم کو بتا دیتی ہوں۔ اس دن مشال کو معلوم ہو گیا کہ یہ چاکر لڑکا کتنا اہم ہے، کیونکہ اسے سردار کے بارے میں باہر کی ہر بات کی خبر رہتی تھی۔ اب جب سردار باہر ہوتا اور مشال کا جی گھبرانے لگتا تو اسے خیال آتا کہ ہانو سے بات کر لے۔ وہ بڑی بیگم سے تو بات کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر سکتی، اب صرف نانی رہ جاتی تھی جو ایک بوڑھی عورت تھی۔ اسے تو کھانسی چین نہ لینے دیتی تھی۔ اس کے پاس بیٹھنے سے مشال کا جی اور بھی ماندہ ہو جاتا تھا۔ اب صرف ایک ہی فرد ہانو بچا تھا جو اس سے صرف 2 سال بڑا تھا۔ وہ گھر کے اندر نہ آ سکتا تھا، مگر دروازے پر کھڑے رہ کر بات تو کی جا سکتی تھی۔ مشال اس سے پردہ نہیں کرتی تھی، تبھی بے خوف ہو کر ملازمہ کے ذریعے اسے ڈیوڑی میں بلوا کر بلاج کے بارے میں پوچھتی کہ وہ کہاں گیا ہے اور کب لوٹے گا۔ وہ لڑکا بھی سردار کی سرگرمیاں مشال کے گوش گزار کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح ہانو اس کے کافی نزدیک ہو گیا، یہاں تک کہ جب اسے بلاج کے بارے میں زیادہ تجسس ستاتا، اسے گھر کے اندر پتھارے والے حجرے میں بلا لیتی۔ یہ کمروں سے متصل لیکن برونی دروازے کی جانب ایسا کمرہ تھا جو سردیوں کے موسم میں آگ تانپنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ لوگ اس کو پتھارا یا پتھاری کہتے تھے۔ جب گھر والوں کا جی مل بیٹھنے کو چاہتا، اس کمرے میں بیٹھ کر آگ بھی تاپتے اور گپ شپ بھی کرتے۔ خان کا حقہ بھی یہاں درا رہتا اور ضرورت پڑنے پر کمرے کے درمیان چولہے میں انگارے دہکا کر اس پر قہوہ بھی بنا لیا جاتا تھا۔ جب باپ گھر میں نہ ہوتا تو وہ نوکرانی سے کہتی کہ ہانو کو اندر بلا لو۔ ہانو اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا پتھارے میں ایک طرف بیٹھ جاتا۔ ملازمہ قہوہ کا برتن چولہے پر رکھ دیتی، مشال ہاتھ تاپتی جاتی اور سردار سے متعلق کرید کر ہانو سے باتیں بھی پوچھتی جاتی۔ وہ اسے بتاتا کہ کون سا معاملہ آیا اور سردار نے کیا فیصلہ کیا، جرگہ کب ہو رہا ہے اور کس وجہ سے بلایا جا رہا ہے، بستی میں کس کا کس سے جھگڑا ہوا، کس نے کس پر گولی چلا دی۔ مشال کے دل میں کوئی کھوٹ اور برائی نہ تھی، اس کو تو بس باہر کی خبریں جان کر مزہ آتا تھا۔ یہ باتیں اسے بڑی دلچسپ لگتی تھی۔ غرض کے ہانو ایک چلتا پھرتا اخبار تھا اور یہی چیز تھی جس کی کشش میں وہ ہانو کو پتھاری پر بٹھا رکھتی تھی۔